السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کا معلم حافظ مجیب الرحمن آپ سب سے مخاطب ہوں۔ سبق نمبر 12، آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ جی، اس سبق میں آپ سورۃ الفلق اس کا ترجمہ دیکھیں گے۔ گرامر میں فعل مضارع، اس کے کچھ صیغے یفعلو، یجعلو، یفتحو، یہ صیغے دیکھیں گے۔ اسی طریقے سے جس طرح ہم کچھ نکات تعلیم یا شوق لیتے ہیں وہ بھی ہوگا۔ آج کے سبق میں آپ 13 نئے الفاظ سیکھیں گے جو کہ قرآن کریم میں 841 بار آئے ہیں۔ گویا کہ آج کا لیسن لینے کے بعد آپ قرآن کریم کے 841 الفاظ سیکھ لیں گے اور ان کا ترجمہ آپ کو آ جائے گا، صرف 13 نئے الفاظ سیکھنے کے ساتھ۔ تعارف سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کو معوذتین یعنی جن دو صورتوں کے ذریعے پناہ مانگی جائے کہا جاتا ہے۔ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کو کیا کہا جاتا ہے؟ معوذتین یعنی جن کے ذریعے سے پناہ مانگی جائے۔ ہر نماز کے بعد سورہ اخلاص اور معوذتین کو ایک دفعہ اور فجر اور مغرب کے بعد 3 دفعہ پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بستر پر آرام فرما ہوتے تو اپنے ہاتھوں میں پھونکتے اور معوذات پڑھتے اور ان کو اپنے جسم پر پھیر لیتے تھے سوتے وقت۔ تعارف ہر قسم کے شر، حسد اور جادو سے بچنے کی یہ بہترین صورت ہے جو خود اللہ نے ہم کو سکھلائی ہے۔ بہت سارے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ حسد سے کس طرح بچا جا سکتا ہے، جادو سے کس طرح بچا جا سکتا ہے، کسی کے شر سے کس طرح بچا جا سکتا ہے۔ تو ظاہری بات ہے کہ بہترین طریقہ وہی ہے جو اللہ اور اس کا رسول ہمیں بتائے۔ تو وہ کیا ہے؟ معوذتین یعنی قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اس کا ورد کرنا۔ ہم میں سے کون ہے جو شرور سے بچنا نہیں چاہتا؟ تو پھر ہم سب کو ان صورتوں کے پڑھنے کا اور سمجھ کر پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ سورۃ الفلق، قل اعوذ برب الفلق، میرے ساتھ پڑھیں، قل کہہ دیجئے، اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، بربی رب کی، الفلق صبح کے، قل کہہ دیجئے، اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، بربی رب کی، الفلق صبح کے۔ اب میں عربی پڑھوں گا، آپ نے اردو پڑھنا ہے۔ قل اعوذ بربی الفلق، قل کہہ دیجئے، 332 مرتبہ یہ استعمال ہوا ہے۔ اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، بی کی ربی رب، الفلق کہتے ہیں صبح کو، الفلق صبح کو، ٹھیک ہے جی۔ یاد رہے کہ انسان فتنوں کے حملوں میں، دن اور رات کے آفات میں، بعض شر پسند انسانوں میں، حاسدوں میں، وائرسوں میں گھرا ہوا ہے۔ اللہ کی عظمت کو محسوس کرتے ہوئے اس کی ربوبیت کو جس نے آج تک حفاظت دی ہے اسی سے درخواست کریں کہ آج بھی وہ ہماری حفاظت کرے۔ جی، رب الفلق کے الفاظ پر غور کیجئے، تصور کا پورا استعمال کیجئے۔ صبح کا رب، کس طرح وہ صبح کو لے کر آتا ہے؟ سورج، روشنی کا ڈیزائن، اس کی دوری زمین سے، زمین کی خاص حساب سے گردش، زمین کے اطراف خاص غلاف جو نقصان دہ شعاؤں کو چھان کر مفید شعاؤں کو جانے دے، اور دیگر بے شمار انتظامات جو اللہ رب العزت نے صبح کے ہوتے ہی ہمارے لیے کیے ہیں۔ جی، اب احساس کے ساتھ پڑھیں، قل اعوذ بربی الفلق صبح کے، من شری شر سے، من کا ترجمہ آپ کو پتہ ہے سے، شری شر، ماں ان چیزوں کے جو، ماں کا ترجمہ جو، خلا کا اس نے پیدا کیا، تو ماں کا ترجمہ نہیں بھی ہوتا ہے اور ماں کا ترجمہ
جو بھی ہوتا ہے. ما خلق جو اس نے پیدا کیا. من شرری شر سے, ما خلق من شرری ما خلق جی من شرری شر سے جی من سے شرری شر. شر تکلیف کو کہتے ہیں جی. شر تکلیف اور برائی, شرارت, شریر, اشرار, شر پسند, شر انگیز, یہ ہمارے اردو میں بھی الفاظ استعمال ہوتے ہیں. ماں جو ماں کے اور بھی معنی ہے. ماں کا ایک معنی کیا ہے؟ نہیں. ایک معنی کیا ہے؟ وٹ. ٹھیک ہے, کیا اور جو. جی پیدا کیا, خالق کا پیدا کیا, خالق مخلوق, خلق خدا, یہ عام طور پر ہمارے یہاں یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں. خالق کا اس نے پیدا کیا. اب اگر وہ خالق کا دیکھیں, خالق کا اس نے پیدا کیا, یہ فعل کون سا فعل ہے؟ فعل ماضی, یعنی خالق کا اس نے پیدا کیا. اب اگر ہم اس کی گردان کریں تو خالق کا اس نے پیدا کیا, خالقو ان سب نے پیدا کیا, خلقتا آپ نے پیدا کیا, خلق تو میں نے پیدا کیا, خلق تم آپ سب نے پیدا کیا, خلق نا ہم سب نے پیدا کیا. ٹھیک ہے, تو یہ اسی طرح اس کی گردان ہو جائے گی. جی من شرری, یاد رکھیے شر سے ان چیزوں کی جو اس نے پیدا کیا, یعنی مخلوق کے شر سے. مثلا اللہ نے انسانوں کو اچھے کاموں کے لیے پیدا کیا, مگر بعض انسان شر پھیلاتے ہیں, ان کے شر سے اللہ سے پناہ میں آنا چاہیے, اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے. اسی طرح ساری جاندار اور بے جان چیزوں کے شر سے. جی اب تصور, احساس اور دعا کے ساتھ پریکٹس کیجئے. من شرری, من سے, شرری ما خلقا جی اس کے شر سے جو اس نے پیدا کیا. جی من شرری ما خلقا میں سب شامل ہے, مگر 3 شرور کا خاص ذکر کیا. نمبر 1 غاسق, نمبر 1 غاسق, غاسق اندھیرا. نمبر 2 نفاثات, اس کا مطلب ہے جادو. نمبر 3 حاسد, اس کا مطلب حاسد ہی ہے. جی تینوں میں ایک چیز عام ہے, انسان کو معلوم نہیں ہوتا کہ وہ شر کے حملے میں ہے, رات کے, جادو کے یا حاسد کے. یعنی انسان کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کس کے حملے میں ہے, حاسد کے حملے میں ہے, اندھیری رات کے حملے میں ہے, یا جادو کے حملے میں ہے. تو اللہ ہی بچا سکتا ہے. ومن شرری اور شر سے, غاسقین اندھیرے کے, اذا وقبا چھا جائے. ٹھیک ہے, ومن شرری اور شر سے, غاسقین اندھیرے کے, اذا وقبا, ومن شرری غاسقین اذا وقبا وہ چھا جائے. ٹھیک ہے جی. اب وقبا یہ کیا ہے؟ ماضی ہے, پھر ماضی ہے, یعنی وقبا وہ چھا گیا. اصل میں معنی اس کا کیا ہے؟ وقبا چھا گیا. یعنی اس سے پہلے جب یہ اذا استعمال ہوتا ہے تو پھر یہ ماضی کو مستقبل کے معنی میں کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, اصل معنی ہے وہ چھا گیا, لیکن جب اذا آ جائے تو ہوگا چھا جائے, چھا جائے, یعنی یہ کام مستقبل میں اگر ہو جائے تو وقبا وہ چھا گیا. ٹھیک ہے, اور وقبو وہ سب, آگے خود بنائے جی. وقبتا, ویری گڈ, آپ چھا گئے. اور وقب تو میں چھا گیا, اور وقب آپ سب چھا گئے, اور وقب نہ ہم سب چھا گئے. ٹھیک ہے, اذا وقب. ومن شرری, ومن واو اور من سے, شرری شر, غاسقین اندھیرے کے, ومن شرری غاسقین اور یعنی شر سے اندھیرے کے, اذا جب وقبا وہ چھا جائے. تو اندھیرا غاسق, اندھیرا غاسق. جی از اذا, ان دونوں کا کیا مطلب ہے؟ جب. از اور اذا, اذا کے بعد ماضی آئے تو وہ مضارع ہو جاتا ہے, یہ وہی چیز ہے. اذا کے بعد ماضی آئے تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ وقبہ کا مطلب ہے وہ چھا گیا, وہ چھا. اذا وقبہ جب وہ چھا جائے. ٹھیک ہے, وقبہ وہ چھا گیا, اذا وقبہ جب وہ چھا جائے.
جی یہ معنی اس طرح چینج ہو جائے گا. روزانہ ہر 12 گھنٹے کے بعد رات آتی ہے. رات میں کمانے کا وقت ختم ہو جاتا ہے. انسان نسبتاً فارغ ہوتا ہے. خالی دماغ شیطان کا کارخانہ ہوتا ہے. رات کے وقت اکثر غلط چیزیں اور شروع جیسے خراب ٹی وی پروگرام، سینما، کلب، بدکاریاں وغیرہ کیا ہوتی ہیں؟ زیادہ ہوتی ہیں. دشمن کے حملے رات میں آسان ہوتے ہیں. اس لیے پورے احساس کے ساتھ پڑھیں دعا. ومن شر، اور شر سے، غاسقین، اندھیرے کے، اذا وقبا، وہ چھا جائے. ویری گڈ. ومن شر، اور شر سے، النفاثاتی، پھونکے مارنے والیوں کے، النفاثاتی، پھونکے مارنے والیوں کے، فی العقد، گرہوں میں. جی فی کا کیا ترجمہ ہے؟ میں. العقد، گرہ. ٹھیک ہے. اب پڑھیں ومن شر النفاثاتی فی العقد، گرہوں میں. جی ومن شر النفاثات فی العقد، گرہوں میں. جی ومن شر، اور من سے، شر شر، النفاثات، نفاثتن. اب دیکھیں آپ پڑھ چکے ہیں کہ جو جمع مؤنث بنائی جاتی ہے، مؤنث کی جو جمع بنائی جاتی ہے وہ کس طرح بنائی جاتی ہے؟ آپ پہلے آپ یہ کہیں کہ مذکر جو ہے، مذکر ہے، اس کی مؤنث کس طرح بنائی جاتی ہے؟ آخر میں بولتا. نفاس کے آخر میں کیا لگا دیا؟ تن. تو یہ کیا ہو گیا؟ پھونک مارنے والی، جادو گرنی، نفس سے جادوگر. ٹھیک ہے، یعنی جادوگرنی، نفاثہ. تو اب ہم نے اس کی جمع بنانی ہے. اس تا کو ہم نے کیا کر دیا؟ اڑا دیا، اور آخر میں الف اور بڑی تا لگا دی، جس سے ہم تائے مبسوطہ کہتے ہیں. تو یہ کیا ہوگی؟ پھونکے مارنے والیاں. ٹھیک ہے، پھونکے مارنے والی یا یعنی جادوگرنیاں. جی فی العقد، فی میں، العقد، گرہوں. ہر مسئلہ کا حل. ہمارے بعض خاندانوں میں ایک بڑا مسئلہ، یہاں مت کھاؤ، وہاں مت پیو، کچھ بھی ہو جائے گا. یہ صورت اس کا بہترین علاج ہے. ادھر نہ جاؤ، ادھر نہ بیٹھو، یہ سوٹ نہ پہنو. ہمارے خود کے خاندان میں یہ کہا جاتا تھا کہ کالا سوٹ نہیں پہننا. ہمارے خاندان میں ایسے کہ کالا سوٹ نہیں پہننا وگرنہ نقصان ہو جائے گا. ہماری بلوچ فیملی میں یعنی یہ بعض عقائد پائے جاتے ہیں. اور ہماری دادی اس کی ہمیں تاکید کیا کرتی تھی، اللہ تعالیٰ ان پہ رحمت کرے. لیکن یعنی یہ کوئی چیز نہیں ہے، یہ بس ایسے ہی اپنی طرف سے بنائے گئے وہم ہے. جادو ایک سخت آزمائش، اچھے خاصے لوگوں کا عقیدہ ڈگمگانے لگتا ہے. ایسی سخت آزمائش ہے، اور وہ اس کے علاج کی خاطر غلط کام کرنے لگتے ہیں. ایک اور بھی قسم کے پھونکنے والے ہیں جو روزانہ ہم میں سے ہر ایک کے سر پر رات میں 3 گانٹھ باندھتے ہیں، یعنی شیطان بھی پھونکتے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان تم میں سے ہر ایک کی گدی پر، گدی یو نو وٹ از گدی؟ یہ گدی ہے. ٹھیک ہے، یہ سر کا پچھلا حصہ. ٹھیک ہے، بالکل جہاں یہ ہمارا سر ختم ہو رہا ہے اور گردن شروع ہو رہی ہے تو اس کو گدی کہتے ہیں. سر کے آخری حصے پر جب وہ سوتا ہے 3 گرہیں لگاتا ہے. ہر گرہ پر وہ منتر پڑھتا ہے، تیرے لیے رات بہت لمبی ہے بس خوب سو. یہ منتر پڑھتا ہے. کیا کرتا ہے؟ تیرے لیے رات بہت لمبی ہے بس خوب سو. ٹھیک ہے، تیرے لیے رات بہت لمبی ہے بس خوب سو، تیرے لیے رات بہت لمبی ہے بس خوب سو. ٹھیک ہے، وہ یہ منتر پڑھتا ہے. کس طرح پڑھتا ہے ہمیں نہیں پتا، لیکن یہی ان کا مطلب یہ ہے. جی اگر وہ بیدار ہو کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے. ٹھیک ہے، بندہ جب صبح اٹھتا ہے، بیدار ہوتا ہے، ٹائم کے ساتھ اٹھ جائے، اللہ کا ذکر کرے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے. یعنی وہ ان فی خلق السماوات والارض اور الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، سورہ ال عمران کے آخر کو اس کی تلاوت کرے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے. پھر اگر وہ وضو بھی کر لے تو ایک گرہ اور کھل جاتی ہے. پھر اگر اس نے نماز بھی پڑھی تو تمام گرے کھل جاتی ہیں. اور وہ صبح اس حال میں کرتا ہے کہ وہ حشاش بشاش اور پکیزہ نفس ہوتا ہے، ورنہ اس کی صبح اس حال میں ہوتی ہے کہ وہ خبیث النفس اور سست ہوتا ہے. یہ بخاری مسلم میں. اب یعنی اب ہمیں جو جدید ریسرچز ہے، خاص طور پر جیسے سائیکالوجی کی ریسرچز بھی ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ انسان جتنا وہ صبح جلدی اٹھتا ہے اتنا ہی اس کی صحت کے لیے فائدہ مند ہے. اور صبح کی جو نیند ہے وہ جسم کے لیے کوئی فائدہ مند نہیں ہے.
صبح کی نیند جسم کے لیے فائدہ مند نہیں ہے، نقصان دہ، بلکہ اس پہ پوری کتاب لکھی گئی ہے۔ رابن شرما نے دا 5 AM کلب کے نام سے کتاب لکھی ہے، یعنی اس میں اس نے یہ چیز بتائی ہے کہ آپ صبح جلدی اٹھیں، اور یہی کامیاب لوگوں کا وتیرہ ہے، ان کی ایک عادت ہے۔ جی تصور، احساس اور دعا کے ساتھ پریکٹس کیجیے جی۔ ومن شر النفاسات فی العقد، جی اور گروہ میں پھونکے مارنے والیوں کے شر سے۔ ومن شر حاسد، حسد کرنے والے کے، اذا، جب، حسد، وہ حسد کرے۔ اب دیکھیں یہ حسد کا اصل ترجمہ ہے اس نے حسد کیا، لیکن اذا آ گیا تو اس نے وہ استقبال یعنی فعل مضارع کے ترجمے میں کر دیا جب وہ حسد کرے۔ تو حسدہ کیسے سیگا بنے گا؟ حسدہ اس نے حسد کیا، حسدو ان سب نے حسد کیا، حسدتا آپ نے حسد کیا، حسدتو میں نے حسد کیا، حسدتم آپ سب نے حسد کیا، حسدنا ہم سب نے حسد کیا۔ ٹھیک ہے، ومن شرری، جی میرے ساتھ پڑھیں، ومن شرری حاسدین اذا حسدا، وہ حسد کرے، ویری گڈ۔ واو اور من سے شر شر۔ حسد کیا ہے؟ کوئی شخص یہ چاہے کہ جو فضل دوسرے کو ملا ہے وہ اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے، یہ ہے حسد، یا کم از کم اس سے چھن جائے۔ ایک اور چیز ہوتی ہے رشک، کوئی شخص یہ چاہے کہ جو فضل دوسرے کو ملا ہے وہ مجھے بھی مل جائے، بس یہ چاہے لیکن اس سے چھننے کا ارادہ نہ ہو۔ ٹھیک ہے، اس کے پاس بھی رہے، اسے اللہ مزید دے لیکن مجھے بھی دے، یہ رشک ہے۔ حسد حرام ہے اور رشک جائز ہے۔ اذا جب، حسدہ حسد کیا، اذا حسدہ جب وہ حسد کرے۔ حسد عام طور پر ساتھیوں ہی میں ہوتا ہے، ڈاکٹرز میں، دکانداروں میں وغیرہ میں۔ حسد کرنے والا یا تو آپ کا نام خراب کرے گا یا نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا، جی آپ کی چوریاں کر سکتا ہے، آپ کا برا نام لے سکتا ہے کسی کے سامنے، آپ کی برائیاں بیان کر سکتا ہے، یعنی آپ کا نقصان تو ہو گیا نا آپ کو۔ دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں حسد کرنے والوں سے بچائے اور حاسد کے شر سے بھی بچائے۔ حسد کرنے والا دراصل یہ کہتا ہے کہ اللہ تو نے اس کو کیوں دیا؟ اگر شیطان ہمارے دل میں کسی سے حسد ڈالے تو اس بھائی کے لیے دعا کیجئے غائبانہ، تو آپ کو بھی اتنا اللہ نے اس کو دیا، آپ کو بھی اللہ دے گا۔ اور حسد کرنے والے کے شر سے اللہ بچا جب وہ حسد کرے۔ سورہ کو زندگی میں لائیے کس طرح؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ، آپ ہر فرض نماز کے بعد تینوں کل پڑھتے اور فجر اور مغرب کے بعد 3 بار پڑھتے۔ کون ہے جو محفوظ نہیں رہنا چاہتا؟ اللہ کا دیا ہوا فارمولہ استعمال کیجئے جس کے ہاتھ میں ساری مخلوق ہے، اگر ہم نہ کریں تو ہمارا ہی نقصان۔ الحمدللہ۔ اب ہم آتے ہیں بی پورشن کی طرف جو کہ گرامر کا پورشن ہے۔ اس میں آج ہم فعل مضارع پڑھیں گے۔ کیا پڑھیں گے؟ ہم یہ پڑھ چکے ہیں، اسم ہم نے پڑھ لیا ہے، حروف کچھ ہم نے پڑھ لیے ہیں، فعل رہ گیا تھا اس میں فعل ماضی ہم نے پڑھ لیا ہے، اس میں 6 صیغے ہم نے پڑھے ہیں مختلف صیغوں کے، ٹھیک ہے، 6 مختلف افعال کے 6 صیغے ہم نے یاد کیے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں یہ ہے کہ پہلا جیسے عامی، پہلے 2 عامی ہے جیسے ضربہ ہے یا ضربو ہے، پھر تا، تو، تم، نا، ٹھیک ہے، ضربتا، ضربتو، ضربتم، ضربنا، یعنی یہ اس طرح ہے۔ اس پہ آپ کو جو بھی اب دے دیا جائے سیگا تو آپ وہ خود ہی آگے سے بنا لیں گے، جس طرح بھی ہم نے سبق میں کچھ بنائے ہیں سیگے، تو باقی بھی اسی طرح ہی بنیں گے۔ فعل مضارع یفعل، یفتح، یجعل ہم پڑھیں گے، لیکن سب سے پہلے آپ گرامر دہرا لیں کہ ہم نے ٹی پی آئی کے ذریعے سے پڑھنا ہے، ٹوٹل فزیکل انسٹرکشن کے ذریعے۔ سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، جی بتائیے، دل سے کیجئے، سب مل کے کیجئے، جی۔ فعل ماضی کیا تھا جی؟ جو ہو گیا، اس میں ہم نے پڑھا تھا فعل، فعلو، فعلت، فعلتو، فعلتم اور فعلنا۔ اب ہم 3 حروف فعل سے فعل مضارع کے مختلف صیغوں کو بنانا سیکھیں گے۔ فعل مضارع کیا ہے جی؟ یا ہوگا، ہو رہا ہے، جو ابھی تک نہیں ہوا، ہوگا، ٹھیک ہے، یا ہو رہا ہے، یا جو ابھی تک نہیں ہوا۔ imperfect tense, you can say that it is imperfect tense، ٹھیک ہے جی۔ تقریباً 8500 افعال ان اوزان پر آتے ہیں۔ یہ جو آپ اس طرح ایک سٹرکچر آپ کے ذہن میں بن جائے گا کہ جو بھی اب فعل مضارع آئے گا وہ اس طرح کا ہوگا، ٹھیک ہے، میرے ساتھ پڑھیں۔ یفعلو، یفعلون، یفعلو،
یفعلون، ٹی پی آئی کے ساتھ پڑھیں، اشارہ کریں ساتھ، یفعلو، جی اس طرح بالکل دائیں ہاتھ کے ساتھ اور دائیں طرف بالکل شولڈر کے یعنی رائٹ شولڈر کے بالکل رائٹ پہ ہی آپ نے اشارہ کرنا ہے. یفعلو، یفعلون، یفعلو، یفعلون، یفعلو وہ کرتا ہے، یفعلون وہ سب کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی یفعلو وہ کرتا ہے، یفعلون وہ سب کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اب بالکل اسٹریٹ فارورڈ، تفعلو آپ کرتے ہیں، افعلو میں کرتا ہوں، تفعلو آپ کرتے ہیں، افعلو میں کرتا ہوں، ٹھیک ہے. تفعلون آپ سب کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور نفعلو ہم سب کرتے ہیں. اب تفعلون کا نفعلون نہیں کر دینا، ٹھیک ہے. تفعلون آپ سب کرتے ہیں، نفعلو ہم سب کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ اس طرح. جی اب میرے ساتھ دوبارہ دوہرائیں، یفعلو، یفعلون، یفعلو، یفعلون، جی تفعلو، افعلو، تفعلو، افعلو. ان چاروں کو دوبارہ پڑھیں، یفعلو، یفعلون، یفعلو، یفعلون، تفعلو، افعلو، جی تفعلون، نفعلو، تفعلون، نفعلو، تفعلون، نفعلو، یفعلو، یفعلون، تفعلو، افعلو، تفعلون، نفعلو، ٹھیک ہے، ہم سب کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اب میں پوچھوں گا ہل یفعلو کیا وہ کرتا ہے؟ نام یفعلو، ویری گڈ. ہل یفعلون، نام یفعلو. ہل تفعلو کیا آپ کرتے ہیں؟ نام افعلو کہنا ہے، تفعلو کا جواب افعلو میں، تفعلون کا جواب نفعلو میں، ٹھیک ہے. جس طرح ادھر کیا تھا، جس طرح تھا پیچھے بالکل ماضی میں ہم نے کیا پڑھا تھا، فالتا کا جواب فالتو میں، فالتم کا جواب فال نام ہے. ادھر بھی تفعلو کا جواب، تفعلو کا جواب افعلو میں، تفعلون کا جواب نفعلو میں. جی حل تفعلو، نام افعلو، ٹھیک ہے. اشارے کے ساتھ جواب دینے کی کوشش کریں. حل تفعلون، نعم نفعلو، جی ہاں ہم کرتے ہیں. اب فعل یفعلون، یعنی یہ دیکھیں یہ بالکل جو آپ پڑھ چکے ہیں، ماضی کا آپ نے پڑھا کہ فعل، فعلو، فعلت، فعلتو، فعلتم، فعلنا. اور مضارع کا کیا ہے؟ یفعلو، یفعلون، تفعلو، افعلو، تفعلون اور نفعلو. ایک اور صیغہ کہتے ہیں، آپ بڑھا لیں کافی فائدہ ہوگا آپ کو انشاءاللہ. ماضی میں فعلت، ماضی میں کیا؟ فعلت، اس کا مطلب ہے اس ایک عورت نے کیا، لیکن یہ اشارہ آپ نے اپنے لیفٹ ہینڈ کے ساتھ کرنا ہے، ٹھیک ہے. تب فعلت اس ایک عورت نے کیا، ٹھیک ہے. اب دوبارہ میرے ساتھ رہے، ماضی کی گردان پڑھیں. فعل، فعلو، فعلت، فعلتو، فعلتم، فعلنا اینڈ فعلت، فعلت اس ایک عورت نے کیا، ٹھیک ہے. اب مضارع کا میرے ساتھ پڑھیں جی. یفعلو، یفعلون، تفعلو، افعلو، تفعلون، نفعلو اور تفعلو، ٹھیک ہے. یہ اوپر بھی تفعلو تھا، یہ بھی تفعلو ہے. اس کا مطلب ہے وہ ایک عورت کرتی ہے، وہ ایک عورت کرتی ہے یا کرے گی. پہلا سیٹ فعل یفعلو، جعل یجعلو، فتح یفتح، یہ اس طرح ہوگا، ٹھیک ہے. اب یہ باب بن گیا فعل یفعل، فعل یفعل. اب آپ کو کہا جائے فعل سے گردان کریں تو کس طرح کریں گے؟ فعل، فعلو، فعلتا، فعلتو، فعلتم، فعلنا اور فعلت. یفعلو سے کریں یفعلو، یفعلون، تفعلو، افعلو، تفعلون، نفعلو، تفعلون اور نفعلو، ٹھیک ہے، اور تفعلو، ٹھیک ہے. اب جعل سے اسی طریقے سے کرنی ہے آپ نے گردان. کیسے؟ جعل اس نے بنایا، یجعل وہ بناتا ہے یا بنائے گا، فتح اس نے کھولا، یفتح وہ کھولتا ہے یا کھولے گا. یفتح، یفتحون، تفتح، افتح، تفتحون، نفتح اور تفتح، ٹھیک ہے. تفتح وہ ایک عورت کھولتی ہے کھولے گی.
جی فعل اس نے کیا، جعل اس نے بنایا، یفعل وہ کرتا ہے، یفعلون وہ سب کرتے ہیں، تفعل آپ کرتے ہیں، افعل میں کرتا ہوں، تفعلون آپ سب کرتے ہو، نفعل ہم سب کرتے ہیں، یجلو وہ بناتا ہے، یجلون وہ سب، تجلو آپ بناتے ہیں، جلو میں، تجلون آپ، نجلو ہم سب، ٹھیک ہے، یہ بالکل اسی طریقے کے ساتھ ہے۔ اب میں سوال کروں گا حل یجعلو کیا وہ بناتا ہے؟ تو لا یجعلو کا مطلب ہے وہ نہیں بناتا، اور نعم یجعلو کا مطلب ہے ہاں وہ بناتا ہے۔ حل یجعلو لا یجعل، حل یجعلون لا یجعلون، حل تجعلو لا اجعلو، ویری گڈ، ٹھیک ہے، آپ نے کہنا ہے لا اجعلو میں نہیں بناتا ہے، یہ نہیں کہنا کہ نہیں لا تجعلو تو نہیں بناتا، ٹھیک ہے، حل تجعلون لا نجعلو ہم نہیں بناتے۔ جی یہ اسی طریقے سے فتح سے گردان ہے۔ الحمدللہ یہ ہمارا گرامر کا پورشن مکمل ہوا۔ نقطہ تعلیم کیا ہے؟ تلاوت قرآن۔ حضرت ابو امامہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القیامة شفیعا لأصحابی، قرآن کثرت سے پڑھا کرو اس لیے کہ قیامت والے دن یہ اپنے ساتھیوں کے لیے سفارش بن کر آئے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابی وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی، ہر شخص اس روز ایک فکر میں ہوگا جو اس سے مصروفیت کے لیے بس کرے گی۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ قرآن کو سمجھیں، تو پہلا قدم اس سے تعلق جوڑنا ہے، اگرچہ کہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے، ہم جتنا قرآن کے قریب ہوں گے، قرآن کو عربی سیکھنا اتنا ہی آسان ہوگی قرآن کی عربی۔ پہلا ہوم ورک قرآن کریم کی تلاوت کیجیے، روزانہ کم از کم 5 منٹ تلاوت کیجیے، ٹھیک ہے، اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب پر حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو برکت دے اور قرآن کریم کو ہمارے دلوں کا بہار، نور اور چین بنائے، اور اس کے ذریعے سے ہمارے غموں کو دور کر دے، مشکلات کو دور کر دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔